سر احمد جاوید صاحب اپنی لیکچر میں فرماتے ہیں کہ جب تک ایسی سوسائٹی جسے دیکھنے والا اللہ کو ماننے کی ضرورت کا اور افادیت کا قابل ہو جائے، اس وقت تک نہ ہم کسی چیز سے بچ سکتے ہیں اور نہ کسی کو بچا سکتے ہیں۔ یعنی ایک سوسائٹی، ایک آئیڈیل سوسائٹی بنانا، ایک معیاری سوسائٹی بنانا، ایک سٹینڈرڈ بنانا لوگوں کے لیے جسے دیکھ کے لوگ انسپائر ہوں، یہ اتنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر نہ ہم خود کو بچا سکتے ہیں اور نہ کسی اور کی مدد کر سکتے ہیں، نہ کسی اور کو بچا سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ اصل میں سسٹم کی افادیت ہے۔ ایک معیاری سوسائٹی بنانا کیا ہے؟ اٹس بیسیکلی لائک فارمنگ اے سسٹم۔ آپ ایک سسٹم بنا رہے ہیں اور لوگ اسے دیکھ کے پھر انسپائر ہو رہے ہیں۔ دیکھ کے انسپائر ہونا اٹس مچ مور افیکٹو جب آپ بغیر کسی آرگومنٹیشن کے، بغیر کسی ایفرٹ کے، ان اے سینس، ٹھیک ہے، مطلب جو آرگومنٹیٹیو ایفرٹ ہیں یا لاجیکل ایفرٹ ہیں، اس کے بغیر جب آپ کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے تو آپ زیادہ انکلائنڈ ہوتے ہیں، زیادہ ان اے سینس وہ مطلب اس کے قائل ہو جاتے ہیں، یو بیکم اے اسٹرانگ بلیور ان دیٹ، کیونکہ آپ کو کسی ریزن کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو کسی لاجیکل ریزننگ کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اس وجہ سے میں اس بات پہ یقین کرتا ہوں، نہیں، بلکہ وہ بات آپ کے سامنے اتنی سیلف ایویڈنٹ ہو جاتی ہے، اتنی آبویس ہو جاتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اسے ڈینائی کرنا تو ایبسرڈ ہے۔ اور یہ سچویشن ہم کیسے کریٹ کریں گے؟ جب ہم ایک آئیڈیل سوسائٹی بنائیں، اس طرح کا ایک سسٹم بنائیں۔ اور اس بات پہ آج کل جو ہے کافی ساری مطلب ڈیبیٹس چل رہی ہیں، اور یہ ایک ہاٹ ٹاپک بھی ہے، اور جو سر ساحل ندیم ہیں انہوں نے اس پہ کافی بات کی ہے، وہ کافی اس پہ بات کرتے ہیں، اور وہ اس سے ریلیٹڈ ہی کچھ کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک سینٹر کی ضرورت ہے۔ یعنی ایک سسٹم کیا ہوتا ہے؟ ایک سسٹم تب ہی بنتا ہے جب آپ کے پاس ایک سینٹر ہو، جب ایک سینٹریپیٹل فورس ہو، ٹھیک ہے، یعنی جو لوگوں کو ایک طرف مائل کرتا ہو، لوگوں کو ایک طرف ڈائریکٹڈ رکھتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ایک سینٹر کی ضرورت ہے، اسپیشلی مسلم سوسائٹی کو جو کہ بالکل فریگمنٹڈ ہے، نہ اس کا کوئی اکنامک سسٹم آج کل آپ کو نظر آتا ہے، نہ اس کا سوشل فیبرک آپ کو نظر آتا ہے، نہ پولیٹیکل ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے اس کی۔ مسلم سوسائٹی فلی طور پر فریگمنٹڈ ہو چکی ہے۔ تو سر احمد جاوید صاحب جو کہتے ہیں اور جو سر ساحل ندیم کہتے ہیں اس سچویشن میں کہ ہمیں ایک سینٹر کی ضرورت ہے، کیونکہ سینٹر کے بغیر سرکل ایگزسٹ نہیں کر سکتی۔ یعنی سینٹر کیا ہے؟ ایک مین پوائنٹ ہے جس کے ارد گرد پورا سسٹم گھومتا رہتا ہے۔ تو سرکل کیا ہے؟ وہ سسٹم ہے، اور جب سرکل نہیں ہوگی اٹ مینس دیر از نو سسٹم۔ تو کیا ہے؟ سینٹر، سرکل اینڈ سسٹم، یہ تین چیزیں ہیں جو آپس میں کنیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک آئیڈیل سوسائٹی ہم کب بنائیں گے؟ جب ہمارے پاس ایک سینٹر ہوگی، جب ہمارے پاس اسپیشلی آج کل کے دور میں ایک پولیٹیکل پروگرام ہوگی جس کے ارد گرد سارے مسلمان اکٹھا ہو کے سوچ سکیں، وہ سمجھ سکیں، وہ ایشوز کو سالو کر سکیں۔ اور یہی پوائنٹ سر ساحل ندیم بار بار پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ تب تک ہم نہ اپنی ہیلپ کر سکتے ہیں، نہ کسی دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں، جب تک ہم خود ایک منظم انداز میں نہ آ چکے ہوں۔ جب ہم خود آرگنائز نہ ہو تو ہم دوسروں کی ہیلپ کیسے کریں گے؟ کیونکہ when there is no center there is no circle, and when there is no center all the things around it become disintegrated۔ جو ارد گرد چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بکھر جاتی ہے، وہ ڈسنٹیگریٹ شیٹر ہو جاتی ہیں، وہ فریگمنٹ ہو جاتی ہیں۔ اور جب جو فریگمنٹ ہو جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے لیے کام کرتا ہے۔ لیکن جب ہر بندہ اپنے اپنے لیے کام کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک انرکی کریٹ ہو جاتی ہے، انارکک سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے، اور پھر ہم سیلفشنس کی طرف، کرپشن کی طرف، ویکنس، زوال کی طرف، سبجوگیشن کی طرف چلے جاتے ہیں، جو کہ آج کی مسلم سوسائٹی کا حال ہے۔ تو آج کی سوسائٹی کا حل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان فریگمنٹ پیسز کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے، جو فریگمنٹڈ پیسز ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف مسلمز ایک کام کر رہے ہیں، دوسری طرف مسلمز دوسرا کام کر رہے ہیں، کہیں پر جو مسلمز ہیں وہ ایک دوسرے پر مطلب وہ ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹ میں ہیں۔ تو ان ایشوز کو کیسے ریزالو کرنا ہے؟ بائی آرگنائزنگ دیم اراؤنڈ اے سینٹرل پوائنٹ، بائی آرگنائزنگ دیز پیسز اینڈ فارمنگ اے سینٹر۔ جب سینٹر ہم بنا لیں گے تو آٹومیٹکلی سرکل بھی بن جائے گی، کیونکہ لوگ ایک سینٹر کے اراؤنڈ گیدر ہوتے ہیں نا۔ ایک سمپل اگزامپل ہے کہ اگر ہم تھیولوجیکلی بات کریں، یعنی ان ٹرمز آف اسپرچویلٹی، تو ہماری سینٹر کیا ہے؟ کعبہ ہے۔ آپ کسی اور طرف سجدہ نہیں کر سکتے، آپ کعبہ کے علاوہ کسی اور ڈائریکشن میں سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو تھیولوجیکلی، اسپرچولی
ہماری سینٹر کیا ہے؟ کعبہ ہے، لیکن پولیٹیکلی ہمارا سینٹر کدھر ہے؟ وی ڈو ناٹ ہیو اٹ یٹ. اور یہی تو پالیٹکس ہے نا. پالیٹکس تو ہیومن سے ڈیلنگ کرتی ہے. ہماری پریکٹیکل ایشوز، پریکٹیکل ویلیوز کہاں سے آتی ہیں؟ انہی پولیٹیکل سفیر سے وہ انٹیگریٹڈ ہیں. تو جب تک ہم پولیٹیکل ایک سینٹر نہیں بنائیں گے تو مسلمس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم کس طرف خود کو اورینٹ کر رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کہاں جائیں، ہم ہیلپ کس سے مانگیں، ہم ہیلپ کس کی کریں. یہ چیزیں تب تک کلیریفائی نہیں ہوگی جب تک ہم ایک سرکل نہیں بناتے، ایک سینٹر جس کے اراؤنڈ ایک سرکل ہو. اور وہ سینٹر وہ کیا ہوگی؟ ہمارا دین ہوگا. اور سرکل کیا ہوگی؟ سسٹم. وہ بھی دین ہی ہمیں سکھائے گا. ٹھیک ہے. تو سینٹر بیسیکلی ہمارے لیے ایک ریلینگ پوائنٹ ہے، وہ پوائنٹ جس کی طرف ہر کوئی اپنا سپورٹ مہیا کرتا ہے. یعنی ہر مسلمان کو پتا ہوتا ہے کہ دس از اوور سینٹر اور ہمیں اسی کی ہیلپ کرنی ہے. اور یہ سینٹر ہمیں اکٹھا رکھے گا، یہی سینٹر ہمیں سپورٹ کرے گا، یہی ہماری پروٹیکشن کرے گا. لیکن جب سینٹر ہی نہ ہو تو پروٹیکشن کون کرے؟ سینٹر ہی نہ ہو تو بندے کو کیسے پتا چلے کہ میں اگر ڈونیشن کرنا چاہتا ہوں، میں اگر ہیلپ کرنا چاہتا ہوں، اگر کنٹریبیوشن کرنا چاہتا ہوں تو وہ کس کی طرف میں کر رہا ہوں؟ کیونکہ اگر آپ ویسٹرن فار ایگزامپل سوسائٹی کو دیکھیں نا، تو ادھر اگر آپ فار ایگزامپل ریسرچ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کسے ہوتا ہے؟ پاکستان کو ہوتا ہے، سعودی کو ہوتا ہے، لیبیا کو ہوتا ہے، الجیریا کو ہوتا ہے؟ نو، ان کو ہوتا ہے. وہ اسکالرشپس وہی لے رہے ہیں نا. سو دا تھنگ از کہ ان کے ہاں ایک سینٹرل پوائنٹ ہے، انہوں نے اپنا سینٹر پہچانا ہوا ہے اور سینٹر بنایا ہوا ہے، لیکن ہم نے ابھی تک وہ نہیں بنایا. وی ہیڈ اٹ بٹ وی لاسٹ اٹ. لیکن وی نیڈ این آرگنائزنگ پرنسپل. A disorganized society cannot do anything.